بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نقوی پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، اس وقت عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی بھٹو سے بھی بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، اس وقت بہت سے جالے اور پٹواری اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کو دماغ میں صرف اور صرف بھوسا بھرا ہوا ہے، لیکن اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف اس 80 سے 90%، یعنی کہ 80 سے 90% ہے۔ اور یہ جو جتنی بھی باقی ماندہ جماعتیں، یعنی کہ یہ جو 13 جماعتی مکس اچار ہے، اس ٹائم یہ پاپولیرٹی کیا، یہ تو اتنا ڈی فیم ہو چکا ہے کہ شاید ان کو اتنے ووٹ بھی نہ پڑیں کہ یہ اپنی جو ضمانت ہے وہ ضبط کرا بیٹھیں گے۔ بہرحال بات کریں گے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے پچھلے 2-3 دن سے مسلسل خطاب کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، شام کو 5 سے 6، کبھی 6 سے 7 بجے، جس دن سے ان کی ریلی نکلنی تھی۔ اور ضلع شاہ کو، یعنی کہ جو ایک کارکن تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ایک بہت سادہ سے انسان تھے، ایک بہت خوبصورت انسان تھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشل چائلڈ تھے، جو اللہ کی طرف سے ان کو، ان کے والد کو یا ہمارے پاکستان کے معاشرے کو ایک تحفہ ملا ہوا تھا۔ وہ بہت سیدھا شخص تھا، یعنی کہ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا ہے، لیکن اس کو ایسی محبت تھی عمران خان سے، ایسی محبت تھی پاکستان سے۔ میں نے خود قومی ترانے پہ اس کو رقص کرتے دیکھا ہے۔ وہ اپنی جان قربان کرنے کی بات کرتے کرتے وہ اس دھرتی پہ، اس پاکستان کے لیے، اس ملک خداداد پاکستان کے لیے وہ اپنی جان نچھاور کر گیا۔ اور وہ یہ بتا گیا کہ وہ بات جو کرتا تھا، کیونکہ وہ من کا سچا شخص تھا، وہ جو بات کرتا تھا وہ دل سے بات کرتا تھا۔ اور آخر اس ظالم، فاشسٹ اور جابر اور ظلم کرنے والی حکومت نے اس کو آخر شہید کر دیا۔ اور اس میں یہ ایکسپیکٹیشن آ رہی ہے کہ جو لوگ ان کے قریب تھے، ان سے کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا، ان لوگوں نے بتایا کہ یہ کافی ٹائم سے، جب سے عمران خان زمان پارک میں تھے، یہ تب سے زمان پارک میں ہی تھا، اور یہ روزانہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک بعض اوقات ہوتا تھا، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ صبح فجر تک ہوتا تھا۔ اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا، عمران ریاض کوٹ کر رہے تھے کہ اکثر صبح کو جب وہ نماز پہ اٹھتے تھے تو یہ اس کے بعد عمران خان آئی لو یو کے نعرے لگاتا تھا، اور پھر جب اس کو ساتھ والے لوگ روکتے تھے تو یہ اس سے زیادہ لاؤڈ ہو جاتا تھا۔ اور عمران خان جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کئی دفعہ اس طرح کی آوازیں سنی ہیں۔ اب جو یعنی کہ یہ جو قتل ہے، اس کے 2-3 یعنی کہ محرکات ہیں پیچھے کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ممکنات ہیں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ممکن ہے کہ کیونکہ بالکل سیدھا اور سادہ بندہ تھا، ایسے لوگ منافقت سے پاک ہوتے ہیں، ایسے لوگ کسی بھی یعنی کہ مصلحت پسندی میں نہیں آتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کس طرح کسی کو ڈاج کرنا ہے، بہت معصوم لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل ضلع شاہ ان میں سے ایک مثال ہے۔ تو ضلع شاہ کو کے حوالے سے یہ بات تھی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو جب پولیس نے اریسٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ یہ نعرے لگا رہا ہو، جس طریقے سے اور لوگ روکتے تھے پچھلی یعنی کہ راتوں یا پچھلے دنوں کی بات تھی، جب اس کو لوگ روکتے تھے تو یہ زیادہ ہوتا تھا۔ مطلب یہ ایک دفعہ کسی مطلب دھمال تھی یا غالباً کوئی قصیدہ تھا، منقبت تھی یا کچھ ایسا تھا، اس پہ نا یہ اپنے بالوں کو ہلا رہا تھا جھٹکوں سے، اور بہت زیادہ دیر، یعنی 3-4 منٹ کرتا رہا، مطلب وہ ہلاتا رہا، جبکہ اس کو 1 سے 2 منٹ کے بعد لوگ روکنے آ گئے کہ تھک جاؤ گے، تو یہ ان کو دور کر دیتا تھا۔ تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ جب پولیس نے اس کے اوپر اس کو پکڑ تو لیا اور یہ نعرہ جات لگا رہا ہوگا عمران خان کے حوالے سے، اس پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی عوام کی بات کر رہا ہوگا کہ تو ظلم کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یقیناً انہیں غصہ بھی آیا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس پر جو ظلم کیا ہے، جس کے 27 سے 28 نشانات ملتے ہیں اس کے جسم پہ، اس کے جسم کے نازک حصوں پہ، گھٹنوں پہ، پاؤں پہ، سر پہ، مطلب اتنی یعنی کہ بہمانہ تشدد کیا، یہ ایک یعنی کہ ایک ممکنات ہو سکتی ہے، یہ ایکسپیکٹیشن بھی یعنی کہ کی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ اس بات کا عمران خان نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ پلان بنایا، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ مقتدر حلقوں کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں اس میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ قصوروار، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان طاقتور حلقوں نے میرے خلاف پھر کمرے کے اندر ایک پلان بنایا، کیونکہ یہ سارے پلانز میں فیل ہوتے جا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے اور میں ان کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم انہی ہی کا ایک کارکن اس کو مار دیں گے، اور اس کے بعد اس کے قتل کا مقدمہ بھی عمران خان پہ درج کریں گے، اور وہ کر بھی چکے ہیں، مطلب یہ کافی حد تک اس معاملے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ اگر عمران خان کے کارکنان نے یا عمران خان کے کہنے پہ وہ قتل ہوا ہے تو پھر وہ پولیس وین میں گیا ہے، پولیس وین کی ویڈیوز تک آ گئی ہیں، یعنی کہ یہ جو سکرپٹ تھا نا، سکرپٹ انہوں نے اپنے حساب سے بالکل ٹھیک لکھا تھا، اس پہ کام بھی کیا،
لیکن ایک صحافی تھا جو جب وہ وہاں گئے اور ہاسپٹل کے سامنے، بلکہ ہاسپٹل نہیں، ابھی پولیس تھانے میں تھے، اور وہاں ضلع شاہ کی وہ ویڈیو بنا لیتا ہے، تو ضلع شاہ نے وہ جو بیان ریکارڈ کرا ہے ان کا سارا یعنی کہ بھانڈا پھوڑ دیتا ہے. پھر انہیں آخر پہ کرنا کیا پڑتا ہے، انہوں نے ایک ایکسیڈنٹ کی وہ فلم سی چلا دی کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں 27 چوٹیں کہاں لگتی ہیں، نازک اعضاء پہ بھی چوٹ لگ گئی، اس کے گھٹنوں پہ بھی لگ گئی، اس کے پاؤں پہ بھی لگ گئی، ٹخنوں پہ بھی لگ گئی اور سر پہ لگ گئی. مطلب یہ تمام چیزوں میں فلاپ ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو صرف اور صرف کہہ رہا ہوں، ہمارے یہ جو اسکرپٹ رائٹر ہیں عمران خان صاحب کے مطابق، جو اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، وہ مطلب اچھے بھلے کیپیبل ہیں اس کے. لیکن اس وقت جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ عوام تو یقیناً ہے ہی ہے، یعنی کہ 80 سے 90% میں آپ کو بتا چکا ہوں، پاپولیرٹی بھی ہے، عوام بھی ساتھ ہے، عوام ہر جگہ آتی بھی ہے. اگر عوام وقتی طور پہ ان کو یہ لگتا ہے، مطلب جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنے بھی مافیاز ہیں، اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، تو ووٹ کی طاقت سے عوام ان کو جواب دینا چاہتی ہے. کیونکہ ابھی انہوں نے کر ایسے دیا ہے نا، ملک پورے کو اس طریقے سے دیوالیہ بھی کر دیا ہے، ملک میں اتنی مہنگائی بھی کر دی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر وہ اپنا روزگار چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی فیملی کو چلانا، یعنی کہ اپنی فیملی کا 2 ٹائم کا کھانا پورا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی خان کے ساتھ اس طریقے سے جلسوں میں، جلوس میں، ریلیوں میں لوگ نہ بھی آ رہے ہیں. ویسے تو بے تحاشا لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی جس طریقے سے پورا پاکستان ہے، جس طریقے سے میں کلیم کر رہا ہوں کہ 80 سے 90% ان کی پاپولیرٹی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نہیں آتے، لیکن ووٹ کی طاقت سے وہ ان لوگوں کو ایسا رد کریں گے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں، ان کو ایجنسی کی رپورٹس ہوتی ہیں، سیکیورٹی ادارے ہمارے اتنے کمزور نہیں ہیں، ان کو یہ ساری رپورٹس ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے تو یہ 60، یہ 2/3 والی بات ختم ہو جاتی ہے. پھر خان 70 سے 80% پہ آئے گا اور ان کو ایسا ٹھوکے گا، ان کو ایسا ٹھوک کے بجائے گا. یہ ایجنسیز ہی کہہ رہی ہیں، مطلب کہ اس کے بعد ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ایک چیز کا اب کرے گا. وہ نیب کو بھی پراپر کرے گا اور نیب کو آزاد کرے گا کہ وہ جتنے بھی لوگوں پہ کیسز، انہوں نے کیا کیا، نیب میں ترامیم کر کے ہمارے ملک کو مزید ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. IMF نے ان میں آ کے کیا ہے کہ اس طریقے سے تو نہیں ہوتا. مطلب ڈفرنٹ ایسی چیزیں ہیں جو خان اگر آئے گا تو وہ کرے گا. اس لیے جتنے کے مافیاز ہیں نا، وہ سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں. کل پتہ نہیں سیکیورٹی اداروں کو کیا ایسا ہوا کہ سیکیورٹی اداروں میں ملک ہمارا شکر الحمدللہ پرامن ہے، اور ہمارے انہی سیکیورٹی اداروں ہی کی وجہ سے پرامن ہے. آرمی ہمارا کام کر رہی ہے، ہمارے یہ جو CTD ہے، ہماری IB ہے، انٹیلیجنس بیورو، یہ سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کوئی ایک آدھی دفعہ بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، آخر اتنا بڑا ملک ہے. لیکن اس وقت ہمارے ملک میں ان ایجنسیز، ان اداروں کی وجہ سے بہت امن ہے. شکر الحمدللہ. ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہم ایک پرامن ملک میں رہ رہے ہیں. ہمارے پہ اگر کوئی گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے یا عوام پہ، تو وہ فاشسٹ گورنمنٹ، یہ وفاقی ہے یا پنجاب کی اس ٹرم کی جو نگران، جو محسن نقوی کی حکومت ہے، بیسیکلی اس کی بھی نہیں ہے، کٹ پتلی حکومت ہے، وہ کر رہے ہیں. لیکن باہر سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت. لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیوں، یہ کس کے پریشر میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے، سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے، مطلب مخدوش صورتحال ہے یا کوئی بھی. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں اتنا ڈیلے کر رہے ہیں. جس دن انتخابات ہوں گے، میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا ہے، رپورٹ دی ہے کہ جس دن انتخابات ہوں گے خان صاحب کو 80 سے 90% ووٹ پڑے گا، اور یہ حقیقت ہے. اور اس دفعہ کا ٹرن آؤٹ 50% نہیں رہے گا، اس دفعہ کا ٹرن آؤٹ اب 60 to 70% رہے گا. اور یہ میری یہ بات یہ یاد رکھیے گا، بہت سے حلقوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن اگر آپ ایوریج دیکھیں گے تو 60% پلس یہ ایوریج ہوگی. اور یہی عمران خان کی پاپولیرٹی ہوگی، اور یہی عمران خان کی جیت ہوگی کہ اس نے قوم کو اتنا اویئر کر دیا ہے، اس نے قوم کو اتنا سمجھا دیا، اس نے قوم کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ وہ اب یہ جو ذلت بانٹتے تھے، جو غداری بانٹتے ہیں، جو بغاوت کے یعنی کہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، وہ سارے کے سارے گھبرائے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جیت کپتان کی ہے، جیت عمران خان کی ہے. اور وہ صرف اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی عوام کی وجہ سے، وگرنہ مجھے عمران خان سے یا عمران خان کی پارٹی سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. مجھے صرف اور صرف اپنے پاکستان سے انٹرسٹ ہے، جس کے لیے ہم ہمیشہ بات بھی کرتے رہیں گے اور جس کے لیے ہم ہمیشہ بولیں گے بھی صحیح، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ.